میں ایک بنگلے میں ملازمت کرتی تھی۔ میرا کام گھر کے ملازمین سے کام کروانا اور گھر کی صفائی چیک کرنا اور مالکن کے لیے کھانا بنانا تھا۔ میں جس گھر کی ملازمت کرتی تھی وہ گھر بہت بڑا اور عالی شان تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھر میں صرف 2 ہی فرد رہتے تھے اور دونوں ہی عمر رسیدہ تھے۔ بیوی بزنس سنبھالتی تھی، صبح جاتی شام کو گھر لوٹتی تھی، اور میاں کوما میں تھے اور بستر پر پڑے رہتے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ سن سکتے ہیں پر بول نہیں سکتے، نہ ہی کچھ اور کر سکتے ہیں۔ ایک طرح سے وہ زندہ لاش تھے۔ باقی گھر میں ملازمین کی بھرمار تھی، ہر چیز کے لیے ایک الگ ملازمہ تھی اور ہر ملازم اپنے پورے گھر بار کے ساتھ بنگلے پر بسا ہوا تھا۔ میری مالکن نے مجھے بھی کہا کہ میں شوہر کے ساتھ یہاں رہ جاؤں، پر میں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، کیونکہ ملازمین کو اپنے گھر جمع رکھتی ہیں، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب میری وہاں کی ایک ملازمہ سے بات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیوں رہتی ہو؟ کیا تمہیں یہاں رہنے میں مسئلہ نہیں ہوتا؟ تو اس کی بات سنتے ہی میرا منہ صدمے سے کھل گیا جب وہ بولی کہ آپ یہاں 1 مہینہ کام کریں، کچھ نہ کچھ کر کے مالکن ایسے اسباب پیدا کر دیں گی کہ آپ یہاں رہنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ میں اس کی بات سنتے ہی خوفزدہ ہو گئی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں، کیوں لوگوں کو زبردستی اپنے پاس رکھتی ہیں۔ میں نے گھر جا کر اپنے شوہر کو بتایا اور کہا، میں یہاں سے نوکری چھوڑ رہی ہوں، اس گھر میں سب کچھ بہت عجیب ہوتا ہے۔ پر میرے شوہر نے میری بات سے انکار کر دیا اور کہا، تم وہی نوکری کرو گی۔ میں مجبور ہو کر وہی نوکری کرنے لگی۔ پہلے میں اپنا کام کر کے گھر آ جاتی تھی، لیکن پھر میری مالکن نے کہا کہ میرے آنے کے بعد جایا کرو تاکہ پھر ان کے پیچھے کوئی اور اونچ نیچ نہ ہو۔ میں مان گئی، لیکن پھر میری مالکن عجیب سی حرکتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اپنے آنے کے بعد بھی نہ جانے دیتی۔ کبھی مجھے کہتی کھانا بنا کے جانا، کبھی کہتی میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر جاؤ، کبھی مجھے زبردستی بٹھا کر باتیں کرنے لگتی۔ مجھے اصل جھٹکا تو تب لگا جب ایک دن وہ نوکری سے واپس آئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی، پھر مجھے زبردستی کھانے پر روک لیا۔ رات بڑھ گئی تو مجھے گھر پر ہی رکنے کا کہہ دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے انکار کیا تو وہ مجھ سے اصرار کرنے لگی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ مانی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر ملازم کے ساتھ انہوں نے مجھے گھر بھجوا دیا۔ دوسری طرف میں جب نوکری چھوڑنے کا بولتی، میرا شوہر مجھے ڈانٹ دیتا اور کہتا، اتنی اچھی نوکری دوبارہ نہیں ملے گی۔ پھر ایک دن میری مالکن نے مجھے لالچ دی اور کہا کہ وہ میرے گھر کا پورا خرچہ اٹھائیں گی، میں اپنے گھر بار کے ساتھ ان کے پاس آ جاؤں۔ میں نے اس دن 2 ٹوک منع کر دیا اور کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے دوبارہ ایسی بات کی تو میں نوکری چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کی۔ ان کے گھر میں ایک اور چیز بہت عجیب تھی، ان کے برابر والا کمرہ ہمیشہ لاکڈ رہتا تھا، ادھر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی ادھر جاتا بھی تو مالکن اس پر بہت غصہ کرتی۔ ایک بار ایک ملازمہ اندر داخل ہی ہوئی تھی جب مالکن نے اسے باہر نکالا اور تھپڑ مار کر اس کا منہ لال کر دیا۔ میری مالکن کا چہرہ بھی زرد تھا۔ مجھے بہت تجسس تھا کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے، کیوں میری مالکن اس کمرے کو بند رکھتی ہیں، لیکن اتنے تجسس کے باوجود میری اس کمرے کو کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے اب اس پورے گھر سے ہی خوف آنے لگا تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ غلط کام ہوتا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگر میرا شوہر ناراض بھی ہوا میں تب بھی یہاں نوکری نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ کر کے میں گھر گئی اور شوہر کو اپنا فیصلہ سنا دیا تو میرا شوہر غصہ ہو گیا اور اس کے بعد جو بولا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولا کہ اگر تم نے یہاں سے نوکری چھوڑی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں دنگ رہ گئی کہ وہ اتنی سی بات پر طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں، پر وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا چکے تھے۔ میں مجبور ہو کر اگلے دن واپس نوکری پر گئی اور اس بار کسی ملازم سے بھی ضرورت سے زیادہ بات نہ کی اور مالکن کے کہنے کے باوجود میں ان کے آنے سے پہلے گھر آ جاتی، لیکن پھر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ چھٹی والے دن مجھے دیکھتی رہتی پر کچھ نہ کہتی، مجھ سے بات بھی نہ کرتی، لیکن ہر وقت مجھے دھمکی دیتی رہتی۔ مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ سب نارمل ہو رہا تھا۔ جب میرے ساتھ کچھ غیر معمولی ہونے لگا، میں کام پر جاتی اور کام شروع ہی کرتی کہ مجھے اچانک نیند آنے لگتی اور میں جہاں ہوتی وہیں کی وہیں سو جاتی اور جب آنکھ کھلتی تو خود کو کسی کمرے میں بستر پر پاتی۔ میرے ساتھ ایک ملازمہ ہوتی اور میرے پوچھنے پر کہتی کہ میں کمزوری سے بے ہوش ہوئی ہوں، جبکہ مجھے یاد آتا کہ مجھے اچانک نیند آئی تھی۔ ایک دن تو میرا وہم ہو سکتا تھا، لیکن یہ روز ہونے لگا۔ یہاں آتے ہی میں بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دن میں بے ہوش ہوئی تو شام تک مجھے ہوش نہ آیا۔ میری مالکن آئی تو انہوں نے ڈاکٹر کو بلوایا تو چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے جو کہا وہ سنتے ہی میں دنگ سی رہ گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں،
प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनते ही मेरी मालकिन का चेहरा खुल गया, जबकि मैं यकदम शिद्दत से रोने लगी। मुझे अचानक रोते देखकर मेरी मालकिन परेशान हो गई और मुझसे वजह पूछने लगी। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कैसी माँ बन सकती हूँ, क्योंकि मेरा शोहर तो बांझ है। ये सुनते ही सब चौंक गए। मेरी सास के चेहरे का एकदम रंग बदल गया। मैंने कहा, मेरे शोहर के अलावा भी कोई मेरे करीब नहीं आया। मैं बाकिरदार हूँ, लेकिन जब से यहाँ नौकरी कर रही हूँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मेरा ये कहना था कि मेरी मालकिन का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि रोज़ यहाँ मैं खुद ब खुद सो जाती थी। उसके बाद ये सब हो गया। मेरा शोहर तो मुझे तलाक दे देगा। मेरी बातें सुनते मेरी मालकिन ने मुलाजमा को अजीब सा इशारा किया और मुझे खौफ महसूस हुआ। अपनी मालकिन से जो अचानक मुस्कुराई और मुस्कुराती हुई कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गई और मैं अंदर बैठी रोने लगी। उन्होंने मुझे घर ना जाने दिया और कहा, अपने शोहर को फ़ोन करके यहीं बुलवा लो या उससे कहो तुम कल आओगी। मैं डर गई और अपने शोहर से जो मालकिन ने बोला वो कह दिया। तो ये देखकर मुझे शदीद झटका लगा कि मेरे शोहर ने मुझे कुछ ना कहा और बोला रुक जाओ। मैं मजीद परेशान हो गई। शाम को वही डॉक्टर दोबारा आया और मेरा दोबारा चेकअप करते ब्लड सैंपल लिया और बाकी काम करके चला गया। मैं कमरे में अकेली थी। एक बार फिर मुझ पर नींद का गुलबा तारी हुआ और मैं सो गई। अगले दिन डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दी तो मेरी मालकिन की आंखें फटी की फटी रह गई और फिर उन्होंने कहा, वो सुनते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो डीएनए तो मेरी मालकिन के शोहर, मेरा नाम सुरैया है, मैं अपनी इकलौती खाला के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप नहीं थे और मेरी खाला का भी मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरी खाला एक कंपनी में नौकरी करती थी और उनके पीछे मैं घर संभालती थी। मेरी खाला की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया उनके दिमाग में ट्यूमर है और वो ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकेंगी। ये सुनते ही मैं ज़ारो कतार रोने लगी और मेरी खाला को मेरी फिक्र लग गई। उन्होंने अपने किसी कुलीग के सामने सारा मसला रखा और उन्होंने मेरा रिश्ता अपने किसी दोस्त से लगा दिया जिससे ना मैं जानती थी ना ही मेरी खाला। मेरी खाला जो ज़िंदगी के आखिरी दिन जी रही थी, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मेरा निकाह सादगी से कर दिया। जिससे मेरा निकाह हुआ वो शख्स बहुत अजीब था। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करता और सिर्फ इतनी ही बात करता जितनी ज़रूरत होती। घर भी अच्छा खासा था और उसकी जॉब भी अच्छी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझसे कभी औलाद की डिमांड ना करना, क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता, और ये कभी मत सोचना कि तुम मुझसे तलाक ले सकती हो। मैं कभी भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी। मैं दंग रह गई कि वो इतनी सफाकी की बातें कितने आराम से बोल रहा है, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे पास कोई सहारा न था, मैं बेसहारा थी। मैंने अपने शोहर की बात मान ली। मेरा शोहर सिर्फ रात के पहर मेरे पास कमरे में आता, वरना दिन में पलट कर भी ना देखता। मेरा दिल अंदर से दुखता। फिर अचानक मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। वो मुझसे मीठे शहद जैसे लहजे में बात करने लगा, मेरी परवाह करने लगा। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि अचानक ऐसा क्या हो गया, जब वो एक दिन अचानक बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम नौकरी करो। उनकी बात सुनते ही मैं हैरत से उन्हें देखने लगी और पूछा, मैं क्या नौकरी करूं भला? मुझे नौकरी कौन देगा? मेरे पास ना तालीम है, ना हुनर, ना तजुर्बा। तो वो बोले, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। मैंने कहा, मैं नौकरी नहीं करना चाहती। तो वो बोले कि तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, जबकि उन्हें तो नौकरी की ज़रूरत भी ना थी। लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती मुझे एक बंगले के बाहर छोड़ गए और बोले, अंदर जाकर बोलना तुम केयर टेकर की नौकरी के लिए आई हो, यहाँ ज़रूरत है। मैंने बेबसी से शोहर को देखा, पर उनके गुस्से से घूरने पर अंदर चली गई। अंदर गई तो हैरान रह गई कि अंदर नौकरों की चहल पहल थी। मुझे यकीन हो गया कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जब वहाँ एक उम्र रसीदा नफीस सी खातून आई और मुझसे चंद एक सवाल करके मुझे नौकरी पर रख लिया। मैं हैरान हुई। जब मैंने ये बात घर आकर अपने शोहर को बताई तो वो खुश हो गए और उस दिन मेरी बहुत तारीफ की, मुझे बहुत प्यारी प्यारी बातें की। मैं भी बहुत खुश हो गई। लेकिन जब मुझे उस नौकरी से डर लगने लगा तो जब भी मैं नौकरी छोड़ने की बात करती, मेरे शोहर घबरा जाते और मुझे नौकरी छोड़ने से सख्ती से मना कर देते। और अब जो मेरे साथ हुआ था वो बहुत बुरा था। मैं हामला हो गई थी और मुझे अपने पेट में पलने वाले बच्चे का बाप का ही नहीं पता था। जब डीएनए की रिपोर्ट देखते ही मेरी मालकिन के मुंह से निकला कि ये तो हमारा ही खून है। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई।
لیکن میری مالکن نے مجھے دھوکہ دیا کہ میں کہیں نہیں جا سکتی اور اگر گئی تو وہ میرے شوہر کو بتا دیں گی۔ مجھے 1 ہفتے تک یہیں رہنا ہوگا۔ میں بری طرح خوف زدہ تھی، کہیں میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، لیکن یہاں رکنا بھی میری مجبوری بن گئی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے پر میری مالکن مجھے جانے نہیں دے رہی تھی اور حیرت انگیز طور پر میرے شوہر کو بھی اعتراض نہ تھا۔ میری مالکن نے مجھے بیڈ سے نیچے قدم رکھنے سے بھی منع کیا تھا۔ میرے برابر میں رکھا میرا موبائل بجا دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ میں نے فون اٹھا لیا۔ فون کی دوسری طرف میری پڑوسن تھی۔ اس نے میری خیریت پوچھی۔ اس کے بعد اس نے جو بات مجھے بتائی، میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا۔ میں بستر سے اٹھی اور جلدی سے باہر نکلی۔ ملازمہ مجھے روکنے لگی لیکن میں باہر نکل آئی۔ پڑوسن نے جو بتایا اسے سنتے ہی میرا شک یقین میں بدل گیا کہ میرا شوہر کچھ بہت غلط کر رہا ہے۔ میری پڑوسن نے بتایا کہ جب سے میں گھر پر نہیں ہوں روز ایک عورت میرے گھر آتی ہے اور تمہارا شوہر اسے اندر لے کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور ابھی بھی وہ عورت تمہارے گھر میں تمہارے شوہر کے ساتھ ہے۔ میں اسی وقت باہر نکلی، ڈرائیور کو مجھے گھر لے جانے کا کہا، وہ مجھے میرے گھر لے آیا۔ 20 منٹ کا راستہ میں نے بہت مشکل سے کاٹا اور جب گاڑی گھر کے سامنے رکی تو میرے قدم ٹھٹک گئے کیونکہ میرے گھر کے باہر بھی ایک گاڑی کھڑی تھی اور اس گاڑی کو میں بخوبی پہچانتی تھی۔ وہ گاڑی تو میری مالکن کی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا سر چکرا گیا کیونکہ میرا شوہر میری مالکن کے قریب ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور وہ میرے شوہر کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے انہیں گھورنے لگی۔ جب وہ دونوں ایک دم گھبرا کر اٹھ گئے، میرے شوہر نے کچھ بولنا چاہا۔ جب میں زور سے چلائی، میرا خون شریانے پھاڑنے کے در پہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، ایک لفظ مت کہیے گا۔ یہ تھی وجہ مجھے وہاں نوکری سے نہ ہٹانے کی۔ دولت کی پٹی آنکھوں پر ایسی بندھی کہ جو ان سب کا فرق بھول گئے۔ میرا کہنا تھا کہ میری مالکن اور میرے شوہر کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر میں نے حقارت سے رخ اپنی مالکن کی طرف کیا اور کہا کہ یہ وجہ تھی ہر ملازمہ کو گھر بسانے کی، سب کے شوہروں کے ساتھ۔ میرا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب میرے شوہر نے آگے بڑھتے ہی میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور میرا منہ دبوچ کر غصے سے بولے، ایک بکواس اور مت کرنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میری ماں ہے یہ۔ شوہر کی بات سنتے ہی مجھے دھچکا لگا۔ انہوں نے مجھے جھٹکے سے چھوڑا کہ میں گرنے ہی لگی تھی۔ میری مالکن نے مجھے تھام لیا اور میرے شوہر پر چلائی۔ میرا شوہر غصے سے باہر نکل گیا۔ میں رونے لگی۔ میری مالکن نے مجھے بیڈ پر بٹھایا، پانی پلایا اور مجھے سب کچھ بتانے لگی جسے سنتے ہی میں سن رہ گئی۔ میرے شوہر کا نام انور تھا، ان کے والد کا نام رب نواز، میری ساس کا نام پروین تھا۔ میرے سسر کامیاب بزنس مین تھے اور میری ساس یونیورسٹی میں ٹیچر تھی۔ میری ساس اور میرے سسر کی شادی ان کے والدین کی پسند سے تھی۔ شادی کے بعد دونوں خوش تھے، لیکن میرے سسر غصے کے بہت زیادہ تیز تھے۔ وہ بات بات پر میری ساس پر غصہ کرتے اور اگر غصہ زیادہ بڑھ جاتا تو ہاتھ بھی اٹھاتے۔ میری ساس میرے سسر سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے بہت سال میرے سسر کو برداشت کیا، پر میرے سسر نے ہاتھ اٹھانا نہ چھوڑا اور ان کا ہاتھ مزید کھل گیا۔ شادی کے 2 سال میرے سسر کو برداشت کرنے کے بعد انہوں نے خلا لینے کا فیصلہ کیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا جب میری ساس نے خلا لینے کا فیصلہ کیا تب وہ حاملہ ہو گئی اور پھر میرے سسر انہیں منا کر گھر لے آئے اور میری ساس پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا۔ میری ساس نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ جب ان کے یہاں پہلی اور آخری اولاد میرے شوہر پیدا ہوئے اور میرے شوہر کی پیدائش پر میری ساس اور سسر نے بہت خوشیاں منائی کیونکہ بہت دعاؤں کے بعد میں خوشخبری ملی۔ اور جب میری ساس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا اور سارا وقت گھر میں انور کے ساتھ گزارنے لگی، لیکن وہی مثال تھی، انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی اور ایسا ہی کچھ میری ساس کے ساتھ ہوا تھا۔ جب میرے شوہر 3 سال کے ہوئے تو میرے سسر نے پھر سے پرانا غصے والا روپ اختیار کر لیا۔ وہ میری ساس پر ہاتھ اٹھانے لگے اور اس بار میری ساس نے میرے شوہر کی محبت میں قربانی دی۔ وقت گزر گیا اور میرے شوہر جوان ہو گئے۔ میرے سسر نے میری ساس پر ہاتھ اٹھانا بھی چھوڑ دیا۔ میرے شوہر اپنی پھپھو کی بیٹی کو پسند کرتے تھے اور وہ گھر میں بھی سب کو پسند تھی، اس لیے سب کی باہمی رضامندی اور خوشی سے میرے شوہر کی شادی ان کی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی۔ شروعات کے دن بہت اچھے سے گزرے، لیکن میرے شوہر بھی میرے سسر کی طرح ہی نکلے، بات بات پر غصے سے پاگل ہو جاتا، چیخنا چلانا اور ہاتھ اٹھانا۔ لیکن شادی کے 3 ماہ بعد ہی میرے شوہر کی پہلی بیوی حاملہ ہو گئی۔ سب خوشیوں کے اس خزانے کی پیدائش کا انتظار کرنے لگے۔ میرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ان کے بچے کی پیدائش میں 1 مہینہ رہتا تھا۔ ان کی بیوی کا حمل 8 ماہ کا ہو چکا تھا جب میرے شوہر اور ان کی پہلی بیوی کے درمیان بحث ہو گئی۔ میرے شوہر نے غصے میں اس
اس کا ہاتھ جھٹکا تو سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی لڑکھڑا گئی، اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکی اور سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ گھر میں کہرام مچ گیا، وہ اور بچہ دونوں مر گئے۔ یہ صدمہ میرے شوہر کے ساتھ سب کے لیے گہرا تھا۔ 3 دن بعد جب میرے شوہر اس شوق سے باہر نکلے تو میرے شوہر سے ہر رشتہ ختم کرتے انہیں گھر سے نکال دیا۔ ان کو گھر سے نکال کر روتے ہوئے اندر آئے ہی تھے کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہسپتال لے کر گئی تو معلوم ہوا دماغ کی نس پھٹ گئی ہے اور بہت کم چانسز ہیں بچنے کے، لیکن پھر وہ بچ گئے، لیکن کوما میں چلے گئے۔ میرے شوہر کو صدمے پر صدمہ ملا اور بطور سزا انہوں نے اپنی ہی دنیا تنہا کر لی۔ 1 سال کے بعد ان کے دوست نے ان کی شادی پر زور دیتے زبردستی ان کی مجھ سے شادی کروا دی۔ پہلی اولاد کو قتل کا روگ ذہن سے گیا نہیں تھا، اس لیے مجھے اولاد کے لیے منع کر دیا۔ ماں باپ کا کوئی اور سہارا نہ تھا، وہ پل پل تڑپتے تھے، اس لیے مجھے وہاں بھیجتے اور باتوں باتوں میں نامحسوس طریقے سے ساری خبریں مجھ سے لیتے۔ ایک پر رونق اچانک گھر سے بالکل ویران ہو گیا تھا۔ میری ساس کا دم گھٹتا تھا، اسی لیے میری ساس گھر میں ملازمین بھرتی جاتی تاکہ گھر ہر وقت بھرا رہے اور ان کو زیادہ اذیت نہ ہو۔ انہوں نے میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پر وہ نہ جانے کہاں چھپ گئے تھے۔ میری ساس بلک بلک کر تڑپتی تھی، اس لیے ملازموں سے گفتگو کرتی تھی، انہیں اپنے پاس رکھتی تھی تاکہ تنہائی انہیں نہ مارے۔ لیکن جب میرے رونے پر انہوں نے میری ڈی این اے کی رپورٹ دیکھی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ اس رپورٹ میں انہی کا خون تھا، یعنی ان کے بیٹے کا ڈی این اے۔ اس کے بعد مجھے گھر پر رکھ کر وہ ڈرائیور سے میرا گھر پوچھ کر میرے گھر گئی تو ان کا شک یقین میں بدل گیا، میرا شوہر ہی ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے میرے شوہر کو بہت منایا پر وہ واپس آنے پر نہ مانے کہ اس گھر میں ان کی پہلی بیوی کی یادیں اور اس کی آخری چیخیں ہیں۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ رات میرے شوہر واپس آئے تو میری ساس نے انہیں میرے حاملہ ہونے کا بتایا۔ وہ چونک گئے، پھر نم دیدہ ہو گئے۔ میری ساس زبردستی منا کر ہمیں اپنے ساتھ لے گئی اور پھر وہ کمرہ کھولا جس میں جانے کا میرا تجسس تھا۔ اس کمرے میں میرے شوہر کی پہلی بیوی کی اور میرے شوہر کی تصاویر تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود میری ساس نے وہ تصاویر ہٹوا دی۔ میرے شوہر کا رویہ اب میرے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ زیادہ غصہ بھی نہیں کرتے۔ رات گھنٹوں میرے سسر کے خاموش وجود سے باتیں کرتے ہیں۔ میری ساس کا دل اب مجھ سے لگ گیا ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔ اس بات کو 1 سال ہو گیا۔ میری اب ایک بیٹی ہے جو میرے شوہر کی اور میرے ساس سسر کی بہت لاڈلی ہے۔ جی بالکل، میرے سسر کو ہوش آ گیا، لیکن وہ چلنے سے محتاج ہو گئے ہیں۔ پیارے لوگوں، بیٹا باپ کا عکس ہوتا ہے، جو بچے اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کی تربیت میں ایک اہم چیز آپ کے گھر کا ماحول بھی ہے۔